آج بھی ہماری منزل کا آغاز سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 سے ہوگا۔ سورۃ النحل مکمل کریں گے، سورہ بنی اسرائیل اس کو مکمل پڑھا جائے گا، اور سورۃ الکہف کا آغاز ہوگا، اور اس کے بھی اکثر حصہ آج کی منزل میں انشاءاللہ العزیز تلاوت ہو جائے گا۔ آیت نمبر 90 جو ہے بہت ہی ایک خوبصورت سوشل میسج کے ساتھ یہ بیان کی گئی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ عدل کا، احسان کا حکم دیتا ہے، قریبی رشتہ داروں کا حق ادا کرنے کا حکم فرماتا ہے، فحاشی سے روکتا ہے، ناپسندیدہ اور بغاوت والی باتوں سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وعظ فرماتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور آیت نمبر 93 میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر 97 من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت جو بھی اچھا عمل کرے گا بشرطے کہ ہو وہ ایمان والا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہے، اچھے اعمال کریں گے تو ہم انہیں پاکیزہ حیاتی عطا کریں گے، پاکیزہ جینا جئیں گے وہ، اور ہم انہیں اچھا اجر عطا کریں گے ان اچھے اعمال کا جو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا اچھے اعمال کا، اور آخرت میں بھی اچھے اعمال کا اجر عطا فرمائے گا۔ آگے بتایا کہ جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرو تو تعوذ پڑھ لیا کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھ لیا کرو۔ اور بسم اللہ کے بارے میں تو ویسے ہی حکم ہے کہ ہر اچھے کام کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہر وہ اچھا کام جس کا آغاز بسم اللہ سے نہ کیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ تو لہذا قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ یہ دونوں پڑھ لینی چاہیے۔ پھر فرمایا ایک مرتبہ پاکیزہ رزق کھانے کی بار بار تاکید کی جاتی ہے، تو سورۃ النحل کی آیت نمبر 114 کے اندر بھی اس تاکید کو دوبارہ دہرایا گیا، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ، لیکن حلال طیب کھاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، حلال اور طیب، ایک حلال ہے اور ایک طیب ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ کیا ہے؟ حلال تو وہ رزق ہے جو جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، وہ حلال مال جو جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہے وہ حلال ہے۔ اور حلال طیب یہ ہے، ہاں، وہ مال جو ہے بھی حلال اور اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی حلال ہے، یہ حلال طیب ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک فقط حلال ہے اور ایک حلال طیب ہے کہ وہ مال بھی حلال ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی حلال ہے، تو یہ حلال طیب ہے۔ مال حلال ہے لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ حلال نہیں ہے، تو یہ حلال طیب میں نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کی مرغی چوری کر کے کھا لیتا ہے، چوری کر کے اس کو ذبح کر کے کھا لیا، تو اب اس کو ذبح کر کے کھایا ہے نا، مرغی فی نفسی ہی مرغی حلال ہے، ایسا پرندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال جانوروں میں شامل کیا ہے، تو فی نفسی ہی مرغی حلال ہے۔ اب اس کو ذبح کر کے اس پہ تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کیا ہے تو اس کا ذبح کرنا بھی وہ بھی حلال ہے، اس کو ہم مردار نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اب اس نے کھا لی ہے تو وہ مرغی بھی حلال، اس کو ذبح کیا وہ بھی حلال، لیکن اس حلال رزق کو جس طریقے سے حاصل کیا ہے وہ طریقہ حلال نہیں ہے، وہ طریقہ درست نہیں ہے، چوری کر کے حاصل کیا ہے، لہذا اس رزق کو ہم حلال طیب نہیں کہہ سکتے۔ حلال طیب وہ ہے جو مرغی حلال بھی ہے، اپنے پیسوں سے جا کے خریدی ہے، خرید کے لا کر کے پھر اس کو ذبح کر کے پھر کھایا ہے، تو یہ رزق حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزق کھاؤ اور حلال طیب کھاؤ۔ یہ ایک تو ہے کوئی چیزیں جو مطلقاً حرام ہے، مثال کے طور پہ کتا ہے تو وہ حرام ہے، اس کا کھانا ویسے ہی حرام ہے، شراب ہے اس کا پینا ویسے ہی حرام ہے، تو اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایک جو رزق حلال ہے اس کو کھایا،
اور ایک ہے کہ حلال رزق کو حلال طریقے سے حاصل کر کے کھایا، تو یہ حلال طیب کے زمرے میں آتا ہے۔ قرآن مجید میں اسی کا ذکر ہے کہ حلال طیب کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو جس نے تمہیں اپنی نعمتیں عطا کی ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے۔ سورہ اسراء کا آغاز جو ہے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، تو یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سفر معراج ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کی تفصیلات آپ نے متعدد مرتبہ علماء کرام سے سنی، اور معراج کے موقع پہ وہ بیان ہوتی ہی رہتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو 23 ہے، اس میں ایک تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، وہ معبود حقیقی ہے اور معبود واحد ہے، لہذا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک جلی خفی ذات میں صفات میں یہ اس کو منظور نہیں ہے، لہذا صرف قابل عبادت سجدے کے لائق ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی کو معبود مانا جائے اور اسی کی ہی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے۔ والدین کے بارے میں بڑا تفصیلی احکام فرمائے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اب ان کے بڑھاپے میں ان کو اف بھی مت کہو اور نہ ان کو جھڑکی دو، اور ان کے سامنے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو، نرمی سے بات کرو، اور ان کے سامنے عاجزی کے پر بچھا دو، اور ان کے لیے دعا کیا کرو، یا اللہ تو ان دونوں پہ رحم فرما، جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے، مجھے بڑے ناز و نعم کے ساتھ پال کے، میرے ناز نخرے دے کے، میری ادائیں دیکھ کے مجھے جوان کیا ہے، اور میری خطاؤں سے درگزر کیا ہے، میری غلطیوں کو اگنور کیا، یا اللہ اب تو بھی ان سے درگزر فرما دے اور ان پہ رحم فرما دے۔ اور آگے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ وہ جانتا ہے، اگر تم نیک ہو، اچھے لوگ ہو، تو اللہ تعالیٰ جو اواب لوگ ہیں، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا۔ اسی طرح فرمایا، دوبارہ پھر تاکید کی ہے کہ قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کا حق ادا کرو، مساکین کا حق ادا کرو، مسافروں کا حق ادا کرو، اور فضول خرچی نہ کرو۔ حضرات ذی وقار، اگر ان نصیحتوں پہ عمل ہو جائے، اگر ان باتوں پہ عمل ہو جائے تو دیکھیں ہمارا معاشرہ ایک کشت زعفران نہ بن جائے، ایک پھولوں کا گلدستہ نہ بن جائے۔ قرآن کہہ رہا ہے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اگر ہر بندہ اس آیت پہ عمل کرنا شروع کر دے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے باز آ جائے اور ان کے حقوق ادا کرنے شروع کر دے، مسافروں کے حقوق ادا کرنے شروع کر دے، مساکین کے حقوق ادا کرنے شروع کر دے، تو پھر کیا دکھ کیا رہ جائے گا معاشرے کے اندر؟ ہر دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوگا، ہر دل محبتوں کا پیامبر ہوگا، اور یہ معاشرہ محبتوں کا امین ہوگا، محبتوں کا گہوارہ ہوگا۔ اور فرمایا ولا تبذر تبذیرا، فضول خرچی مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی پسند نہیں ہے۔ اچھی جگہوں پہ، اچھی چیزوں پہ اپنا پیسہ انویسٹ کرو، اپنی دولت، اپنا سرمایہ جائز کاموں میں لگاؤ، لیکن فضول خرچی سے باز آ جاؤ۔ فرمایا کہ جو فضول خرچ ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو پسند نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اور آگے ایک چیز جو ہے اس کو بڑے احسن طریقے سے بیان فرمایا، یہ آیت نمبر 30 جو ہے، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ جو ایک مال و دولت کی تقسیم ہے اور اونچ نیچ ہے، اس کو بیان فرمایا کہ بے شک تمہارا رب وہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع فرما دیتا ہے، اور وہ اس بات پر قادر ہے، جس کو چاہے زیادہ رزق عطا فرمائے، جس کو چاہے تھوڑا رزق عطا فرمائے، کس کو کتنا دینا ہے یہ اس کی تقسیم ہے اور اس کی رضا ہے، اور وہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ جو ہے وہ ذرے کو آفتاب بنا دے تو یہ اس کی قدرت ہے، وہ کسی کو لاکھوں دے، کسی کو جو ہے وہ کروڑ پتی سے روڑ پتی بنا دے، روڑ پتی سے کروڑ پتی بنا دے، یہ اس کی مرضی ہے اور یہ اس کی قدرت ہے، اور وہ بہتر جانتا ہے۔ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دینا وہ زمین میں بغاوت کرنے لگیں۔ ابھی تو تھوڑے سے جو ہیں ان کے لیے رزق کشادہ کیا ہے تو وہ بغاوت کرنے لگے ہیں جی، اگر سب کے لیے رزق کشادہ کر دے تو پھر کتنی بغاوت ہوگی آپ سوچ سکتے ہیں۔ ابھی چند دنیا، پوری دنیا کی دولت بھی چند ہاتھوں میں ہے،
تو وہ بدماش اعظم جو ہے اس کے پاس دولت ہے، وہ جس پہ جب دل کرتا ہے چڑھ دوڑتا ہے، جو دل کرتا ہے کر دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر. پیسہ ہے نا، پیسہ ہے، دولت ہے پاس، تو دولت نے اندھا کیا ہوا ہے، دولت کے نشے میں بدمست آتی ہے، جس پہ مرضی جو مرضی کر دیتا ہے. تو اگر یہ سب کے لیے ایسی ہو جائے تو پھر دنیا کا کیا حال ہوگا. اسی طرح اپنے معاشرے میں، اپنے محلے داروں میں، رشتہ داروں میں ہم دیکھ لیں کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو عزت کو، شہرت کو اور دولت کو ہضم کر سکتے ہیں، وگرنہ جو ہے وہ 4 پیسے آ جاتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تیور بدل جاتے ہیں، پھر آنکھیں ماتھے پہ آ جاتی ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کی تقسیم ہے. آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. ٹھیک ہے، اگر کوئی غریب بھی ہے، کسی کے پاس دولت کم بھی ہے، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو نفقہ کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو. اللہ رب العزت نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. تمہارا رازق اللہ ہے تو ان کا رازق بھی اللہ ہے. لہٰذا اس بات سے کہ جناب وہ آبادی پھر بڑھ جائے گی اور پھر جو ہے وہ روٹی روزی کے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور پھر ایسے ہو جائے گا پھر ویسے ہو جائے گا، تو یہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس ڈر سے اولاد کو قتل نہیں کرنا چاہیے. جو جان دنیا پہ آئی ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے. حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ بچہ ابھی والدہ کے شکم میں جو ہے وہ 120 دن کا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کی موت، اس کا رزق اور اس کا اچھا یا برا ہونا یہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. لہذا آنے والی جان اپنا رزق ساتھ لے کے آتی ہے. پاک دامنی کا حکم دیا گیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ کھلی بے حیائی ہے اور یہ برا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے. لہٰذا امت مسلمہ کے نوجوانوں کی کردار کی تشکیل کی گئی اور انہیں با کردار اور صاف ستھرا رہنے کا اور پاک دامن رہنے کا حکم دیا گیا. اقبال فرماتے ہیں ہے وہی نوجوان ملت کے مقدر کا ستارہ، ہے وہی نوجوان ملت کے مقدر کا ستارہ، جوانی جس کی ہو بے داغ اور ضرب کاری، جوانی جس کی ہو بے داغ اور ضرب کاری. اور شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے. بوڑھے ہو کے تو پھر بھیڑیا بھی کہتا ہے یا اللہ معاف کر دو، بڑی بھیڑیں کھائی ہیں میں نے، اب نہیں کھاؤں گا. اب کیا کھانی ہے جب جبڑے جواب دے گئے ہیں، دانت ٹوٹ گئے ہیں، اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، ہاتھ پاؤں پہ راشہ طاری ہو گیا ہے، اب کچھ کرنا چاہو بھی تو نہیں ہو سکتا. تو اب جو ہے وہ توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوا. توبہ تو اس وقت کرنی تھی جب سب کچھ کرنے کی طاقت تھی، پھر اللہ کا خوف غالب آتا تو پھر اس کے کیا کہنے تھے. لہذا امت مسلمہ کے نوجوانوں کو با کردار اور صاف دامن اور اعلیٰ کردار کا مالک ہونا چاہیے. لہذا آگے پھر فرمایا گیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اب آپ دیکھ لیں، آپ پہلے دن سے الحمدللہ اس سفر کے مسافر ہیں ہمارے ساتھ، خلاصہ قرآن آپ سن رہے ہیں. کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ ہو چکی ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اس کا مطلب ہے کہ یہ سینسٹیو ایشو تھا. اللہ رب العزت کی ذات جانتی کہ معاشرے میں یتیم کا مال بڑا آسان ٹارگٹ ہوتا ہے، بہت آسان ٹارگٹ ہوتا ہے. وہ ایک مکھن کی طرح ہے کہ اس کو آپ ہڑپ کر جاؤ اور پتہ بھی نہیں چلے گا اور کوئی روکنے والا بھی نہیں. اس لیے بار بار تاکید کی گئی کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ. ہاں الا باللتی ہی احسن، ہاں اس طریقے کے ساتھ جو اچھا طریقہ ہے. وہ میں بتا چکا کہ اگر یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے انویسٹ کر لو، کاروبار میں لگا لو، اس نیت سے کہ ان کا پیسہ ڈبل ہو جائے گا اور جب یہ بڑے ہوں گے تو پھر ان کو بحفاظت واپس لوٹا دیا جائے گا، یا اپنی کسٹڈی میں اس نیت سے لے لیں کہ کہیں یہ ضائع نہ کر دیں، ویسٹ نہ کر دیں، اس کی حفاظت کریں، اور جب وہ سن شعور کو پہنچ جائیں اس وقت ان کا مال جوں کا تو ان کی امانت ان کو واپس لوٹا دی جائے. اور فرمایا کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اپنے کیل وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اپنے پیمانے اور اپنے ترازو یہ پورے رکھو. اپنے پیمانے اور اپنے ترازو پورے رکھو، اپنے پیمانے اور اپنے ترازو پورے رکھو. اب اگر یہی اسی بات پہ عمل کیا جائے تو ملک کی آدھی سے زیادہ معیشت تو ٹھیک ہو جائے گی. اگر پیمانے پورے ہو جائے، ترازو ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم نے تو کپڑا بھی ماپنا ہو تو ذرا کھینچ کے،
گز اس کو وہ ماپتے وقت نا کپڑا کھینچ کے ماپتے ہیں کہ تھوڑا جائے. خدا کے بندو کتنا بچا لو گے؟ 1 انچ 2 انچ 4 انچ کیا ہے؟ اپنی قبر جو ہے اسی کو گندا کرنا ہے نا. تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ مالک عطا کرنے والا ہے تو پھر یقیناً وہ بے حد عطا فرمائے گا. تو یہ کچھ باتیں مزید اور بھی ہیں ہماری اصلاح کے لیے. اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے ضرور، ترجمہ کے ساتھ قرآن مجید کو. یہ نہ چند ایک باتیں صرف میں بیان کرتا ہوں شوق بڑھانے کے لیے، ذوق بڑھانے کے لیے، انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اس کی لگن پیدا کرنے کے لیے کہ تاکہ یہ شوق پیدا ہو اور ہم سارا پڑھنے کی کوشش کریں کہ اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے. اس سارے کو پڑھنا چاہیے. بہت ہی ہماری اصلاح کے لیے قیمتی باتیں. سورہ کہف ہے، اس میں سے ہم کچھ بھی نہیں بیان کر سکے. سورہ کہف کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جو بندہ سورہ کہف کی ہر جمعہ کو تلاوت کرتا ہے، قرب قیامت جو وقوع ہونے والے فتنے ہیں وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا. اور آپ کو پتہ ہے وہ فتنے کتنے خطرناک ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا بارش کے پانیوں کی طرح جو ہے نا قطرے فتنے آسمان سے برسیں گے. ایک بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. یہ نہیں کہ وہ کوئی اسلام سے مطلب بدظن ہو کے کافر ہو جائے گا، جی میں ان کافر ہو رہا ہوں اعلان کرے گا. نہیں نہیں نہیں، اسے خود بھی پتہ نہیں چلے گا. ایسے فتنے آ جائیں گے، ان فتنوں میں ایسا مبتلا ہوگا کہ اس کا ایمان ضائع ہو گیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں ایمان کی دولت لٹا بیٹھا ہوں. اس طرح کے فتنے آ جائیں گے، انسان فتنوں میں مبتلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لہذا سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو لازمی کرنی چاہیے تاکہ ہم ان فتنوں سے محفوظ رہیں اور اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان ذی الملک